بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ہر انسان کی دنیاوی زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہوتی ہے انسان کو انسان نال اچھے تعلقات رکھنے پہلے نہیں بنانے پہلے۔ دنیا کوئی انسان ایسا نہیں جس کا کسی نال کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو۔ وہی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری زندگی وہ واسطے سب تو زیادہ ضروری اور سب تو زیادہ لازمی بات ہے کہ ایک دوسرے نال تعلق، ایک دوسرے نال محبت، ایک دوسرے نال پیار، الفت، عقیدت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس بندے کا تعلق کسی مالدار بندے نال ہوئے، وہ بڑی سوچ سمجھ کے مثال دیتا ہے کہ میری نسبت، میرا تعلق، میرا معاملہ فلاں امیر آدمی ہے۔ اگر کسی ملک کے صدر نال، وزیر نال یا کسی بڑے نال جنہوں دنیا بڑا پیا وہ نال بندے کا تعلق ہوئے تو بندہ دنیا نو دستا پھرتا ہے، بندے کا چال چلن بدل جاتا ہے، بندے کی سوچ بدل جاتی ہے، بندے کی فکر بدل جاتی ہے۔ ساری دنیا کے تعلقات اپنی جگہ پہ اور سب نالوں زیادہ عظیم انسان وہ ہے جہاں دنیا اندر سب تو زیادہ تعلق امام کائنات محمد کریم علیہ السلام کا چنگا ہوتا ہے۔ بڑو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہاں میرا دنیا کرو ادھر انہاں میرا دنیا کرو بالکل چپ کر کے تو سارا جہاں تعلق نبی علیہ السلام نال بڑا اچھا ہے، بہت زیادہ چنگا ہے، اس بندے کی عظمت دنیا نالوں زیادہ بلند ہے، اونچی ہے، اور اس کی شان پہ کیا ہے جس بندے کا تعلق نبی علیہ السلام نال۔ اسی سارے مسلمان ساری زندگی تعلق داریاں بناتے ہیں، گزار چھڑتے ہیں، لیکن کدی کدیاں بہ کے سوچیا جی ساڈا اپنے نبی نال تعلق کیویں ہے، ساڈا تعلق اپنے مصطفیٰ اسلام نال کیویں ہے۔ میں دو تین مثالاں بیان کراں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تواڈے نال پیار ہے، محبت ہے، کہ اس پیار محبت کا اظہار ہمیں امید کرنا چاہیے کہ ساڈا تعلق نبی علیہ السلام نال زیادہ مضبوط ہو۔ ساڈے نبی نے اساں دا کلمہ پڑھے، ساڈا تعلق زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام کو علاوہ ساڈا دنیا چ ہے ہی کوئی نہیں۔ جی نماز پڑھنے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا پیار ہے کہ آپ کے طریقے کے مطابق پڑھنے ہیں، جی ایسا روزہ رکھے ہے کہ اس واسطے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق رکھے ہے تاکہ ساڈا سونی سرکار نال تعلق مضبوط ہو جائے، اور جیویں تعلق مضبوط ہوئے گا کہ انشاءاللہ قیامت نو پہنچ حوض کوثر دا پانی کی عزت نہ ملے۔ جتنا تعلق مضبوط اتنا پیار زیادہ، جتنا تعلق مضبوط اتنی محبت زیادہ، جتنا نبی علیہ السلام کا تعلق مضبوط ہے اتنا ہی رب پاک کی رحمت کا نزول زیادہ ہے۔ اور تعلق یہ نہ ہونا چاہیے، اس بات کا غور کرو۔ میں نہیں کسی کو کہتا کہ دنیا ایک لابے کھڑی ہو
چاہیے کہ 10 12 14 سال بابے کو کچے داندرا پٹھیاں لٹکا دے وہ کوئی عقل مندی نہیں یہ بابا جی کا ادب نہیں احترام نہیں ادب احترام ہے کہ بزرگاں کو انہاں کی خدمت کی جائے انہاں کو دعاواں کروائیاں جان اور انہاں کو دیکھا جائے قرآن پاک کے نام پڑھتا ہے حدیث پاک کے نام ایک ہی ہویا بابا اڑتا لٹکا چاہے کہ پتہ نہیں بابا جی کو کیڑی غلطی ہوئی گی جڑے جرم کی سزا کے الٹیاں لٹکا کے دیتی اور لٹکایا بھی پھر کو رسے نال تو ہین ہے بزرگاں کی جوتی صاف کرو عزت ہے بزرگاں کو کپڑے لے کے لو عزت ہے بزرگاں کو دعاواں کرواؤ عزت ہے پٹھا لٹکا دینا کدی عزت توجہ کریا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نال ساڈا تعلق کیویں دا ہونا چاہیے ساڈا پیار کیویں دا ہونا چاہیے قرآن پاک نے بھی ایک مثال بیان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے تو ہٹا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے تسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات پہ درود پاک پڑھیا کرو تے سلام پاک بھی بولو محبت نہ بولو درود بھی پڑھو تے سلام بھی اتنا ہوئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھا گے سلام پاک پڑھا گے تعلق مضبوط ہوئے گا پیار بڑھ جائے گا نیکیاں اندر اضافے ہو جان گے گناہ تے غلطیاں بندے دے جسم تو دور ہو جان گیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال تعلق مضبوط ہونا چاہیے جڑا جڑا درود پاک پڑھدا جاندا ہے او دے نال تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تے بندے دا پاک پیغمبر علیہ السلام نال مضبوط ہوندا جاندا ہے توجہ کریا دے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ جڑا میری ذات تے ایک باری درود پڑھے بولو کتنی باری صرف ایک باری میرے والے دیکھو میرے ساتھ کتنی باری صرف ایک باری درود ابراہیمی پڑھے صرف ایک باری پڑھیا درود پاک یہ دا نبی علیہ السلام نال تعلق کتنا مضبوط ہوئے گا یہ دا تعلق کتنا بڑھ جائے گا اللہ پاک ایک باری درود پاک پڑھن دی وجہ تو 10 نیکیاں عطا کر چھڑے گا سبحان اللہ کتنا تعلق پکا ہے کتنا رابطہ مضبوط ہویا ہے درود پاک ایک باری تے نیکیاں درود ایک باری تے بولو نیکیاں درود ابراہیمی ایک باری تے نیکیاں ایک باری پڑھے صرف ایک باری پڑھے میں نہیں کہتا ایک موقع نہیں میں نہیں کہتا جنازے بھی نہیں پڑھ دے مجھے پتہ نہیں پڑھتی دنیا لیکن انہیں ایک باری درود پڑھیا دکان پہ بیٹھیا مسجد بیٹھیا ٹوٹیا پھرتیا یہ تعلق اتنا مضبوط ہویا ہے اللہ پاک نے 10 نیکیاں عطا کر چھڑیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دا میری ذات کا تعلق درود پڑھن دی وجہ تو اتنا پختہ تے مضبوط ہویا ہے اللہ اس بندے دے زندگی دے 10 گناہ معاف کر چھڑے گا 10 نیکیاں لگ گئیاں 10 گناہ معاف ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کی درود پڑھے تے کتنا تعلق مضبوط ہوئے گا فرمایا اللہ ان جنت کا محل ایسا عطا کرے گا جیدیاں منزلہ بھی 10 ہونگیاں اللہ یہ دے شہر سے ایک منزلہ مکان 2 3 4 5 بس دنیا دیئے بھی اپنا مکان بڑی اللہ کی رحمت پہ اپنا مکان ملے ہے کہ جنہیں ایک باری درود پاک پڑے ہے وہ تو 10 منزلہ محل ملتا ہے جنت اندر وہ جنت اندر تے سنگل بھی لب جاتے بڑی گل ہے یہ پہ چھوٹا جا مکان لب جائے چھوٹا جا جنت دے اندر چھوٹی جی کلی لب جائے جنت اندر تے بڑی بات ہے اس بندے دا نبی علیہ السلام دا تعلق کتنا مضبوط ہے یہ درود ایک باری پڑے ہے تے جنت اندر کوٹھی ملی ہے جیدیاں منزلہ 10 نے آؤ اپنے تعلقات مضبوط کر لو نبی علیہ السلام کا پیار ہونا چاہیے آپ
چاہیے، نبی پاک علیہ السلام نال الفت عقیدت کا اظہار ہونا چاہیے۔ غور کریا جی میری بات ہے، جیتا تعلق امام کائنات نال مضبوط ہے، دنیا سلام نام ہی کرے، اس بندے دی عزت بڑی ہے، اس بندے دی عظمت بڑی ہے، اس بندے دا مقام بہت زیادہ ہے کہ تعلق اجلا ہونا چاہیے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، کیسا پیارا تعلق، نبی پاک علیہ السلام اپنا پیارا چہرہ آسمان وال کر کے نماز پڑھیا کرتے سن۔ نماز پڑھن تو پہلے بھی چہرہ آسمان وال، نماز تو فارغ ہوتے چہرہ آسمان وال کر دے۔ اللہ ایک قبلہ بیت اللہ بنا دے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دے۔ نال کے کائنات کو نبی علیہ السلام کا چہرہ اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے نماز کی حالت اندر قبلہ تبدیل کر چھڑے ہے، نماز کی حالت اندر اپنا چہرہ بیت اللہ کروال کرنا حکم دے چھڑے ہے کہ صحابہ کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ توجہ کرے میری بات ہے، آپ نے نماز کی حالت اندر اپنا پیارا چہرہ کیتا ہے بیت اللہ وال، ادھی نماز پڑھا لئیے کہ ادھی نماز بیت اللہ وال دے، ادھی بیت المقدس وال دے، لیکن صحابیاں کا تعلق اتنا مضبوط ہے جنہیں آپ نے اپنا چہرہ بیت اللہ وال کیتا ہے، پیچھے کہن دی لوڑ بھی نہیں پئی، انہاں نوں سمجھان دی لوڑ بھی نہیں پئی، انہاں نوں لکھ کے دین دی لوڑ بھی نہیں پئی، انہاں نوں دسن دی ضرورت پیش بھی نہیں آئی، جنہیں آپ نے اپنا چہرہ بیت اللہ وال کیتا ہے۔ یہ پچھلیاں کا تعلق اتنا مضبوط ہے، انہاں اپنے چہرے نبی علیہ السلام کے پیچھے آپے پھیر لے، انہاں نوں کہنا نہیں پیا کیوں، جنہیں نال تعلق ہوئے انہوں کہن دی لوڑ نہیں، وہ دے اشارے بھی منے جانے۔ دنیا کے لیے کوئی فلانا پیار پڑا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے میں جان دے دو تیار، یہ جھوٹیاں گلاں نے، یہ کوئی سچی گل ہے۔ نبی علیہ السلام کا اشارہ تے صحابہ کرام کا تعلق اتنا مضبوط ہے، جے میں اشارہ ہوتا جاتا ہے یہ جانا بھاری جاندے نے، بچے ذبح کروائی جاندے نے، مال خرچ کی جاندے نے، کیوں؟ تعلق امام کائنات علیہ السلام کا مضبوط بڑا ہے، تعلق بڑا پیارا ہے۔ اس واسطے قرآن میں آ گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُذَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا ایمان والیاں دا تعلق نبی علیہ السلام نال اتنا مضبوط ہے، عزت نبی علیہ السلام دی جہان تو بڑھ کے، شان نبی علیہ السلام دی جہان تو بڑھ کے، رفعت بلندی نبی علیہ السلام دی پورے جہان تو بڑھ کے، کہ فرمایا ایمان والے بندے جہان قربان کر دیندے نے، میرے نبی دی بات چھڑ دے۔ ایجے تعلق، ایجے رابطہ، ایجے پیار محبت کا معاملہ، اور ایک اتنا عظیم پیار ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو اونٹ خریدیا، جانور خریدیا، نبی علیہ السلام نے ذرا پیسے مکائے طے کر لے، نبی پاک علیہ السلام نے جانور خریدے ہے، توجہ کرے آگے، جانور لے کے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آج اپنا جانور لے کے میرے گھر کے دروازے کے قریب، کہ میں تینوں پیسے دے دینا، کہ جانور میں نو دے گئی کہ پیسے لے کے چلا جائیں۔ یہ دا تعلق نکمہ بڑا ہے، یہ دا تعلق کمزور بڑا ہے، یہ دا تعلق ماڑا بڑا ہے، کہ نبی علیہ السلام نے صحابیاں کا آپ نال تعلق مضبوط بڑا ہے۔ یہ جانور پکڑیا لے کے جا رہے ہیں، رستے اندر ایک بندہ ملیا، کہنے لگا اونٹ بیچنا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں تے بیچ دیتا ہے، کہنے لگا ہمیں پیسے دس، انہوں نے کہا تو غلطی کی تھی ہے، تیرا اونٹ کہنے دا نہیں، انہوں سستا بیچ دیتا ہے، اسی نہیں بدل جانے ہیں، اسی بدل سودا کیتا ہویا پیار، اے کڑا کفر اسلام دی جانی ہے، اللہ دے بندے بات فرض ہے،
وعدہ کر لیا بھاوے گھاٹا ہے بھاوے منافع ہے دنیا مکر جاندی دنیا پھر جاندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے سودا کیتا ہے کہ رسول بندہ کہنے لگا سستا دے چھڑے آئی میں تینوں اتنوں زیادہ پیسے دینا وہ بندے کو پتہ ہی نہیں لا الہ میں مکر گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے لے آنا تینوں دینا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا میرا سودا ہویا ہے انہوں نے کہا ہویا ہی کوئی نہیں ہویا ہی مکرے دا کی علاج ہے بندے جھوٹے قرآن چک جانے بندے حلف قسمہ چک جانے مسیح دے بارے نہیں باقی اندر ایک مکی صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں تے سچ بولنا ہویا ہی نہیں مولوی جانا کیا کہ پھنس گیا وہ ادھر چودھری نو سمجھائے ادھر انہوں سمجھائے میں جا مولوی کام کر تینوں کون جانتا ہے اللہ دے بندے مولوی کو کوئی نہیں جانتا رب جانتا ہے دنیا نہیں جانتی رب پاک جانتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے جو تیرا میرا سودا ہویا وہ آندا ہے سودا کوئی نہیں ہویا یہ سودا ہویا تے گواہ پیش کر یہ سودا ہویا تے گواہ لے کے آ نبی پاک علیہ السلام نے جو سودا کیتا ہے وہ جو قریب گواہ کوئی نہیں قریب بندہ کوئی نہیں قریب انسان کوئی نہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گواہ تے کوئی نہیں لیکن تیرا میرا سودا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کتنی بات کی دی ہے چند بندے جمع ہو گئے نبی علیہ السلام کا ایک پروانہ آیا ہے جیدہ نبی علیہ السلام کا تعلق کتنا مضبوط ہے کہ جہان چھڑ سکتا ہے بولو سونے کو چھڑ سکتا نہیں وہ جلدی نہ قریب آتا نبی پاک علیہ السلام دیا باتاں سنیاں کہ او بندہ کہیں لے گواہ لے کے آؤ جے گواہ کوئی نہیں تے تو ہٹا میرا سودا کوئی نہیں نبی علیہ السلام کا صحابی قریب کھڑا ہے قریب کھڑو کے کہنے لگا میں اللہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام نے تیرا سودا کیتا ہے کہ ایدے پیسے ادا کیتا ہے جتنے ادا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تو کول کوئی نہیں سی کیوں قسمہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا میں کول کوئی نہیں لیکن میرا ایمان تے یقین اتنا پختہ ہے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے نبی جھوٹ بول سکتا جڑا نبی ہوئے جھوٹا جڑا جھوٹا ہویا نبی بولو بولو جڑا جھوٹا ہویا نبی جڑا نبی ہوئے وہ جھوٹا نہیں تے جڑا جھوٹا ہوئے وہ نبی مرزا کانا نبی نہیں پہن گئے اک ٹیڑھی اک پہنگی ہے نبی ایبا تو پاک ہو رہے کہ نالے نبی سچا قدم قدم تے سچ بولن والا اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کیتا ہے قیامت تک نواں نبی بولو نواں نبی جب نبی آنا ہی کوئی نہیں کہ تیرے تو کیوں منی ہے جب نبی آنا ہی کوئی نہیں کہ تیرے تو کیوں منی ہے کہ تو جھوٹا ہے جیسا تو ہے ہی قذاب ہے تیرے تو نبی تو تسلیم کریے نبی علیہ السلام کا غلام کہیں گے نبی علیہ السلام نے سودا کیتا ہے کہ کہہ رہے نے تے سودا کیتا ہے انہیں بندے نے کراچی اٹھ دے چھڑیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پروانے کو پوچھیا جدو سودا کیتا ہے تو کول نہیں سے تے ایویں قسم کیوں اٹھائی ہے فرما لگے نبی علیہ السلام جی میرا تہاڈے نال تعلق ہے میں کلمہ تہاڈا پڑھیا ہے میرا تہاڈے نال تعلق ہے میں کلمہ تہاڈا پڑھیا ہے میرا تہاڈے نال تعلق ہے تسی ساڈے نبی جے تسی رسول جے تسی پیغمبر جے تانوں نبوت اور رسالت رب پاک نے عطا کی دی ہے جدوں تساں اپنی زبان چوں اعلان کر چھڑیا ہے میرا اس بندے نال سودا ہویا ہے مینوں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں میں گواہی دین تے مجبور نہیں لیکن میرے ایمان دا مسئلہ ہے میں اپنے ایمان دی گواہی دی ہے سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے ساڈا نبی کبھی جھوٹ بول سکتا نہیں نماز حنفی پڑھن والے قوم نبی جھوٹ نہیں بولتا جناز فاتحہ نہ پڑھن والی قوم نبی جھوٹ ساڈا نبی پاک دا تعلق ایویں دا ہونا چاہیے نبی علیہ السلام نال پیار ایویں دا ہونا چاہیے جے توجہ کرے تے حدیث پاک تے غور کر نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی اندر صحیح بخاری اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نماز تو بعد یا نماز تو علاوہ اپنے ساتھیاں دے سامنے تذکرہ کیتا ہے فرمایا ایک بندہ چادر لے کے جا رہا سی بیل لے کے جا رہا ہے کہ تھک گیا تے اودے اوتے سوار
بولیا وہ بولو کو جانور کی بولیا اچھا قربانی تے جانور لیندے ہو کدی بولدا بندیاں طرح ویکھیا بولو بولو جنہ ویکھیا ہے وہ بالکل چپ رہن جنہ کدی نہیں ویکھیا بولو جانور بندیاں طرح بولدا عقل مندی تسی کدی نہیں ویکھیا میں بھی نہیں ویکھیا پنڈا جانے کدی نہیں ویکھیا ٹھگا بیل جان بندیاں طرح بولے کدی ویکھیا عقل مندی لیکن عقل خراب ہے حدیث آج بھی سچی ہے عقل خراب ہے نبی پاک علیہ السلام کو اسلام فرماتے ہیں بیل بولیا پیار نہ بولیا نے کی بولیا انہیں بندے نال گل کی تھی بندے طرح کی تھی ہے بندیاں طرح بولیا نبی علیہ السلام نے غلام جڑے قریب بیٹھے نے نبی علیہ السلام کی تعجب ہو رہا ہے جانور بندیاں طرح بولے یہ کیویں ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے سارے عمل ویکھیا فرمایا میرا ایمان ہے تے میرے پیارے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دا ایمان ہے بیل بول کے بندیاں نال نے گل کیتی ہے اوتے ابو بکر کوئی نہیں مجلس اندر پیارے عمر بھی کوئی نہیں تے نبی علیہ السلام دا تعلق کتنا پیارا ہے انہاں دونوں دا تعلق کتنا پیارا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی گواہی دے رہا کہ میرا ابو بکر عمر بھی گواہی دے رہا کہ بیل بندیاں طرح کسی ساتھی نے پوچھا آواز ابو بکر عمر تواڈے بارے نبی علیہ السلام نے آخیا کہ بھلا بیل بولتے ہیں انہیں کہا جی سونے نے آخیا تو پھر بولتے ہیں جی سونے نبی علیہ السلام نے آخیا تو پھر تعلق ہے تے ایویں دا نبی علیہ السلام کو اسلام نال رشتہ ہوئے تے ایویں دا ایتھے رشتے بدل گئے کلمہ نبی علیہ السلام دا نماز امام ابو حنیفہ دی کلمہ نبی علیہ السلام دا نماز امام جعفر صادق دی کلمہ نبی علیہ السلام دا عمرہ کرن لئی مکے مدینے نہیں عمرہ کرن لئی بارڈروں پار سمجھ لگے جی نہیں لگی تو میں کھول کے دس دینا اشتہار چھپایا بڑا سارا عمرہ عراق عمرہ شام عمرہ عراق کلمہ نبی علیہ السلام دا تے عمرہ عراق ایران شام فتویٰ نہیں جے نبی علیہ السلام نال تعلق ہوئے جے آپ نال رشتہ مضبوط ہوئے تے پھر عمرہ بھی مکہ پاک تے بولو حج بھی کرتے ہو بولو جی اور مسئلہ کہہ رہے تھی سچا بڑا اونچی بولو عمرہ بھی مکہ پاک تے حج بھی مکہ پاک دے اندر عمرہ ہے اے بارڈروں پار نہیں ادھر انڈیا نہیں ادھر بغداد نہیں ادھر دنیا کے کسی شہر اندر نہیں کہ نبی علیہ السلام کا تعلق مضبوط ہوئے کہ آپ کے شہر نال بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ کتنا پیارا شہر ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اسلام سے شہر نال بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے جے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نال رشتہ پکا ہوئے تے آپ دے شہر نال بھی رشتہ پکا ہوتا ہے آپ دی شریعت نال بھی رشتہ پکا ہوا کرتا ہے توجہ کریا جے میری بات پہ غور کریا جے میری بات پہ تیرا میرا تعلق امام کائنات علیہ السلام دے نال مالک کائنات نے اعلان کیتا ہے اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما اللہ کو شفائے کاملہ عاجلہ دے اللہ سبحانہ انہوں تندرستی عطا کر یا اللہ تیرے خزانے کوئی کمی نہیں اللہ ان تیرے خزانے جو کی لے جانا تیری رحمت حقدار ہے اللہ کو مکمل شفا دے یا اللہ کو آمین اللہ جنہیں آئے نے میرے پیارے بزرگ نے پیارے نوجوان نے بچے
دے صحابی نے، ایک دا نام معاذ بن جبل ہے، ایک دا نام عبداللہ بن قیس ہے رضی اللہ عنہما۔ نبی علیہ السلام نے یمن کے علاقے وال بھیجے ہے، فرمایا چلے جاؤ کہ تبلیغ کرو۔ بولو کی کرو؟ تبلیغ کرو۔ تبلیغ ذریعہ معاش نہیں، ذریعہ نجات ہے۔ یہ تبلیغ کر کے پیسے کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، تبلیغ کر کے اللہ کی رحمت حاصل کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ محدثین نے اس واسطے جمیع محدثین کا اس بارے موقع موجود ہے کہ جڑا بندہ دین کا کام کرتا ہے وہ دی خدمت بندے کو کرنی چاہیے، وہ پیار کرنا چاہیے، وہ تعاون کرنا چاہیے تاکہ اور زیادہ دین کی خدمت کرے۔ یہ نہیں کہ جڑا دین کی خدمت کرتا ہے وہ حکا پانی بند کر دے۔ میں حکا دادا کیا تھوڑا تمباکو پیڑ ہے، میں حکے کا تد نہ لیا تھوڑا بیڑا تمباکو ہے، بھائی صاحب تمباکو کا تعلق حکے نال ہی۔ اللہ سونے اپنی رحمت فرما بندے کو تمباکو کو بھی بچا لے، حکیا کو بھی بچا لے۔ توجہ کر میری بات، دین دار کی خدمت، دین والے کی خدمت۔ مدرسیاں جڑی زکات دینے ہیں، مدرسیاں جڑا عشر دینے ہیں، مدرسیاں جڑی خدمت کرنے ہیں، یہ کسی تے کسی دا بھی کوئی احسان ہے، پیار نہ بولو کسی دا کوئی احسان ہے۔ وہ بچے پڑھ کے نا، اور یقین کرو کہیں میرے پیارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھی بچے ہے کتوں کتوں دے۔ وہ دین دے راج پیسے دے، مدرسے پیسے دیتے، بچے دین پڑھ کے ٹور گئے، وہ دا پتہ کوئی نہیں کہ چلا گیا۔ تیرے پیسیاں چوں نے ایک روٹی کھادی ہے، جب تک وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا انشاءاللہ تیرے کو ثواب پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ میں تو مدینہ یونیورسٹی میں نا ایک گل سنانا، مدینہ یونیورسٹی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اوتھے ادوں پڑھاتے سن، ایک طالب علم نا بڑیاں شرارتاں کرے، توجہ ہے نا میرا، کوئی اتنا شرارتی کہ سارے استاد بھی تنگ، ساری یونیورسٹی تنگ۔ انہیں جڑا وائس چانسلر سی نا انہوں کیا حضرت اینوں کڈو، یہ کسی دی نہیں مانتا۔ انہیں سارے استاد کٹھے کیتے تے سارے استاد کٹھے کرنے تو بعد نا انہیں اس بچے کو بلایا، بلا کے کہنے لگا کی شرارتاں کرتا رہنا ہے، کیڑے ملک دا ہے؟ انہیں کہا جی فلاں ملک دا، میں سعودی نہیں میں کسی اور ملک دا۔ انہیں کہا تیرے تو سارے ہی تنگ نے، یا تم کو مہربانی کر۔ انہیں کہا اچھا استاد جی سوچنے ہیں، بیچارہ ہوئے گا کوئی؟ انہیں کہا سوچنے ہیں۔ استاد صاحب نے سارے استادوں کو کیا یار اللہ جہدے کو کام لینا چاہے ہو سکتا ہے اللہ یہ کوئی کام نہیں لے کہ تسی نہ برداشت کرو۔ وہ برداشت کرتے رہے، چند سال گزرے نا، وہ بچہ ٹر گیا پڑھ کے اپنے علاقے میں، جڑا اس کا چانسلر سی نا جب اس ملک کے دورے تے گیا نا تو انہیں اتنے پوچھا کہ اس علاقے کا کوئی عالم دین ہوئے وہ ملاقات کریے جڑا حدیث پڑھاتا ہوئے قرآن۔ انہیں کہا فلانے علاقے چ نا ایک نوجوان ہے کہ وہ پڑھیا ہے بڑا، کہ وہ بچیاں کو تعلیم بڑی دے، دین بڑا پڑھا۔ یہ استاد صاحب نا اتنے گئے انہوں دیکھنے واسطے، ملاقات کرنے واسطے۔ جب اتنے گئے تو کلاس لگی، طالب علم پڑھے، دین پڑھن۔ استاد صاحب انہیں جا کے میرے سلام لیا، انہوں دسیا کہ اے چانسلر صاحب انہوں تشریف لے آئے ہیں، انہیں بڑا استقبال کیتا، بڑی خدمت کی تھی، بڑے انہوں نے جناب حوصلہ افزائی، نالے انہوں نے سارا کوئی دسیا۔ جب دس اس کے فارغ ہوئے انہوں نے کہا پتر پڑھیا کہ مولانا پڑھے کتوں جی؟ انہوں نے کہا استاد جی میں وہ ہی ہوں، میں وہ ہی ہوں جہاں تو طالب علم بھی تانگے سن استاد بھی۔ استاد جی تساں مینوں کڈیا نہیں سی، تسی کیا جی ہو سکتا اللہ تو کام لے لے۔ استاد جی اج تہاڈی دعا قبول ہوئی ہے، اللہ ویکھو کتنا میرے کول کام لے۔ پیسے دین لگے نا ہاتھ گھٹن دا دل کردا ہے کیونکہ ملکی حالات ہی ایسے نے، پیسے خرچ کرن کو دل تے نہیں کردا، لیکن آخرت بن جائے گی۔ قبر چ کلیا جانا ہے، اور کسی نے نال کوئی نہیں جانا۔ قبر کی زندگی برزخی زندگی، جے قبر دے اندر جنت والو دروازہ کھل گیا تو مزہ آ جائے گا، لذت مل جائے گی۔ جے جنتی لباس لب گیا تو سکون لب جائے گا، جے جنتی بستر لب گیا اللہ دے بندے کی کرنا دنیا دی بستریاں نو 500-700 ہزار خرچ کیتیاں جے جنت
बीमा बूमा करा लिया ही वो कोई 4 पैसे आ गए ने ये नहीं पूछते तबीयत कहते सेहत कहते नमाज पढ़ते हो नेकी करते हो अल्लाह ने घराना प्यार के नहीं पूछते उसकी वजह सानू आप प्यार कोई नहीं जे मैनू मुहब्बत होए तो मैं दूजे नू पूछा तारा परेशान फिर लगा अब जाओ मेरी एक बात पता नहीं मेरी जिंदगी है कि नहीं एक मेरी गल याद कर लो तो पल्ले बन लो बुजुर्गों मैं तुहाडे अगे तरला मारना नौजवानों मैं तुहानू हुक्म कहना एक दूसरे की ना दुआ करने वाले बन जाओ इंशाअल्लाह अल्लाह माला माल भी कर देगा ते बेड़े पार भी कर देगा एक दूसरे की दुआ जिन्हों नहीं ना जानते अल्लाह जिथे को मुसलमान दा भला कर दे ओनू अज़मत दे दे इंशाअल्लाह इंज दुआवां करन लग जाओ वेख देख के रब दी नाम लगे जाए और ये ताल्लुक है नबी इस्लाम नाल मेरे पाक पैगंबर इस्लाम रात उठे सन सही बुखारी की हदीस है रात को उठ के नबी इस्लाम ने पूरी रात मौलाना अब्दुल रहीम मक्की साहब मेरा पीर है मेरा भाई है बड़ा प्यारा खतीब है अल्लाह ने इल्म च बरकत फरमाए ऊंची आंखों आप ये बड़ा अच्छा खतीब है अल्लाह ने इल्म और अमल अंदर मजीद बरकत फरमाए नबी इस्लाम पूरी रात इनको ऐत पढ़ते रहे तेरे मेरे वास्ते दुआ नबी इस्लाम की जिंदगी च असी दुनिया ते बोलो दुनिया ते असी तो हुण पैदा होए लेकिन साडी सोहनी सरकार दा साडे नाल ताल्लुक नबी पाक इस्लाम साडे लई दुआ करते सन अल्लाहुम्मा इन तुअद्दिबुहुम फा इन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फा इन्नका अंतल अजीजुल हकीम कोई यार सारी रात पढ़ते रहे ते दुआवां रो रो के करते रहे साडे नाल साडी सोहनी सरकार दा ताल्लुक ते साडे ताल्लुक अंदर फर्क कितना है असी नबी इस्लाम दा ताल्लुक समझिया ही नहीं आज सही मुस्लिम क़यामत दा दिन होएगा नबी पाक इस्लाम फरमाते ने दौड़ कौशल के पानी के प्याले भर भर के मैं पिलावांगा जदों मेरी उम्मत आएगी नबी इस्लाम फरमाते ने मैं पहचान लांगा नबी इस्लाम की किंज पहचानोगे फरमाया इन्हां दा ताल्लुक मेरे नाल बड़ा पक्का सी ये वुज़ू करदे सन ते वुज़ू दे अज़ा क़यामत नूं चमकणगे ते मैं इन्हां नूं पहचान लवांगा कैसा प्यारा ताल्लुक कैसा अजीम ताल्लुक ये तो वुज़ू की करना है ये तो जनाब 24 घंटे वुज़ू नहीं करना प्यार मेरा भाई नमाज पंजे छुट गई नफली भी गई फर्जी भी गई नहीं प्यारे भाई जान जे नबी इस्लाम नाल ताल्लुक होए ते फिर नमाज नहीं छुटती जे नबी इस्लाम नाल ताल्लुक होए फिर बंदे दुरूद पाक पढ़दे ने आओ सही बुखारी की हदीस सुनाते बात खत्म करा नबी पाक इस्लाम दे परवाने बयान करते ने आप एक मजलिस अंदर बैठिया 100 दफा इस्तिगफार अपने रब को करते सन कौन इस्तिगफार कर रहा है जेदे हाथ पाक ने कौन इस्तिगफार कर रहा है जेदियां अखां पाक ने कौन इस्तिगफार कर रहा है जेदी जुबान पाक है कौन इस्तिगफार कर रहा है जेदे सर से बाल पाक ने कौन इस्तिगफार कर रहा है जेदी ताड़ी पाक है कौन इस्तिगफार पिया करदा है जेदा नक दा सुगड़ा भी पाक है कौन इस्तिगफार पिया करदा है जेदा दिलो दिमाग दा सोचना भी पाक है कौन इस्तिगफार कर रहा है जेदा सीना भी पाक है हां मैं खोल के कहांगा तड़पो ते प्यार नाल मेरे वल तवज्जो करिया जे कौन इस्तिगफार पिया करदा है जेदा दिल भी पाक है कौन इस्तिगफार पिया करदा है जेदा वजूद पाक है कौन इस्तिगफार पिया करदा है जेदे कदमे मुबारक पाक ने गलती नहीं आ सकती करीब गुनाह नहीं आ सकता लेकिन इसके बावजूद अपने रब को इस्तिगफार एक मजलिस अंदर 70 मरतबा या 100 दफा असी गुनाहगार भी बने साडा नबी इस्लाम दा ताल्लुक इतना होना चाहिए नबी इस्लाम 100 मरतबा एक दिन अंदर एक मजलिस अंदर इस्तिगफार करते सन साडा ताल्लुक भी होना चाहिए इस्तिगफार सानू भी तस्बीहां रख लो जे पास सारे सहाबा तो साबित तस्बीह रखी तस्बीहां रखो हाथां च जे पास जदों जेब नूं हाथ लगे तस्बीह ते हाथ लगे तो याद आएगा मैं इस्तिगफार करना नबी इस्लाम का ताल्लुक मजबूत बनाओ दरूद पाक पढ़ो कुरान पाक पढ़ो इस्तिगफार करो
جتنا نبی علیہ السلام کا تعلق مضبوط ہوئے گا اللہ کی رحمت اونی سارے قریب ہوئے گی، اونی رحمت زیادہ آئے گی۔ آزما کے دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو، میں بار بار کہاں گا آزما کے دیکھ لو۔ کاروبار نہیں نہ چلتا، تسبیح پڑھ لو، درود پاک پڑھی جاؤ، نام مانگ دعا، نہ کوئی اور کام کر، نہ کوئی یا اللہ تیرے بندے نے تیرے گھر چ بیٹھ کے وعدہ کیتا ہے، اللہ انہاں دے دل کھول دے، اللہ انہاں دے سینے کھول دے، اللہ انہاں دے درود نال محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ سونے درود ابراہیم دینا سانو پیار نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا درود میرے تے کثرت نہ پڑھے گا نا، قیامت والے دن رب دی عدالت میں اودے واسطے سفارش کرا۔ اور کیڑے سوکھے دے کام نے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تہاڈی زیارت لئی، تہاڈی ملاقات لئی، تہاڈے پیار لئی اور تہاڈی محبت لئی میں اللہ کو دعا کرنا اللہ ساڈیاں محبت کا ذریعہ نجات بنائے، اللہ میرے گزری رات چگلی ترقی عطا فرمائے۔ اور ایمانی بات ہے، یقینی بات ہے، میں کو گڈی ہے اللہ سارے اچھیاں سواریاں دے دے، وہ دے تیل نہ ہوئے۔ آج دی گل کتے گیا طاہر کہ میں تو دکان چ نہ کہہ رہے سی فرماز لے تو میں رہن دے، تیرے لوگ آ گئے، تیرے لوگ ہو گیا، تیرے لوگ سارا کچھ ہو گیا۔ یار دعا کیتا کرو اللہ طالب علم دین کا خادم بنائے۔ اے جڑے پیارے بزرگ نے نا چڑیاں داڑیاں، میں انہاں نوں 12-14 سال تو ہوئے نا اپنے پیارے بزرگاں، اے جڑے چٹے بال ہو گئے نے نا ہن اس تو اگے کوئی اسٹیج نہیں دے، یہ چٹیاں تو کالے نہیں دے ہونے نہ لال ہونے نے، اس تو اگے ہن بس زندگی ختم ہونا ہے۔ ویسے تو کسی کو بھی پتا کوئی نہیں، لیکن اس اسٹیج تو اگے اسٹیج کوئی نہیں۔ درود پاک پڑھنا ہے بھائی یار کا ہاتھ مار لینا، اللہ نے بندے درود پاک پڑھ کثرت سے اللہ رزق برکت پا دے گا، اللہ شان بڑھا دے گا، اللہ کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہاڈی اس مسجد خطیب حضرت مولانا خطیب اسلام مجاہد اسلام مولانا طاہر محمود ربانی صاحب بڑے مخلص نے، بڑے پیارے نے، اپنے امی ابو دے بڑے خدمت گزار، انہوں نے گھر گیا 2-3 واری انہوں نے ابو جی کہہ رہے سن میرا پتر خدمت گزار بڑا ہے، تہاڈے خطیب نے اور تہاڈے بڑے پیارے خطیب نے اور واقعی پیارے نے، اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے، اللہ انہاں دے علم اندر برکت عطا فرمائے، اللہ اس مسجد کو تاکہ ہمیں قیامت کا بعد رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ سارے سارے آتے راضی ہو جا، اللہ سونے سارے سارے آتے راضی ہو جا، اللہ سارے گناہ بڑے نے، مالک سونے تیری رحمت کے پاس کو بھی نہیں، اللہ اپنی رحمت میں سارے گناہ نیکیاں بنا، اللہ سارے سارے گناہ نیکیاں در تبدیل فرما، اللہ سونے سارے حال کے رام فرما، اللہ سونے اپنی رحمت نال رزق حلال وافر نصیب فرما۔ یا اللہ میرے پیارے حاجی اشرف صاحب اللہ سونے بڑی محبت بڑا پیار اور میرے ادارے نال بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ سونے زبان حلال کی لوڑ نہیں پئی، اللہ نے کاروبار مال جان رزق کی برکت فرما، اللہ جتنے مسلمان دینی مدارس نال تعاون خدمت کرتے ہیں اللہ سونے زندگی فقیری والی چاہیے، آج جی انکساری والی چاہیے، اللہ جی تسی جانتے ہو پیسے نہ ہون تے تساں توفیق دیتی اسی روزے رکھ لیندے ہیں، اللہ میرے گھر والے بھی میرے یار میری دوست بھی اللہ وافر اس کے حلال نصیب فرما، اللہ میرے پیارے دے پیارے کاروبار اندر برکت رحمت دا نزول فرما، اللہ سونے جتنے تیرے بندے جو نیک حاجات لے کے بیٹھے ہیں اللہ اپنی رحمت نال پوری فرما، اللہ دے تمناواں پوریاں فرما، اللہ دے خواہشات پوریاں فرما، اللہ مال جان رزق اندر برکت فرما۔ یا اللہ ہمیں بڑے پریشان نے، ملک کی حالات بڑے سنگین نے، اللہ میرے بھائیاں دے بزرگاں دے کاروبار رزق حالات اللہ اتنی برکت پا دے، اللہ تیرے رستے پیسے بند دیتے اللہ رزق حالات برکت فرما دے، اللہ میرے بھائیاں دے کاروبار اندر برکت رحمت کا نزول فرما دے، اللہ سونے اے ہاتھاں نوں کدی کسی دا محتاج نہ ہو دے، اللہ اپنے در دا سوالی بیکاری بنا کے رکھنا، اللہ اسی تواڈے در دے منگتے ہیں، اللہ میرے بھائیاں دے
دنیا کو چلے گئے انہاں دیاں قبراں کو جنت دیاں کیاریاں بنا دے اللہ جو دینی مدارس نال مساجد نال جو بھی پیار محبت کرتے ہیں اللہ چپ کر کے کرتے ہیں چھپا کے کرتے ہیں اللہ سونے تواڈے تو علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ انہیں بدلے انہاں دے کاروبار مال جان اندر کتنی برکتاں نازل کر دے اللہ تیرے کو مانگتے رہن کہ تیری رحمت دے میلے موجاں لٹتے رہن اللہ سونے جتنے مسلمان نمازی متقی پرہیزگار اللہ سارے دے علم و عمل اندر برکت فرما یا اللہ جڑے نماز بھی پڑھتے اللہ نے نمازی بنا اللہ نے قرآن پاک پڑھنا والا بنا دے اللہ نے وہ ابراہیمی نال پیار نصیب فرما دے اللہ سونے دیندار بنا دے اللہ سونے سالیاں سالوں تے سالیاں اولاداں اپنے والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین 22 اکتوبر جامعہ رحمانیہ 14 نمبر جو بھی کانفرنس ہے انشاءاللہ اس میں تفصیل کا بیان کروں گا اللہ بھی